اپنے اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ یقین اگر کامل ہے تو اس یقین کے مطابق بندہ اگر عمل کرے گا، اگر اس کے دل میں اللہ کی توحید بس گئی تو توحید والوں کو قیامت کے دن پریشانی نہیں ہوگی۔ مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا، شرک کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ بھروسہ اپنی اللہ پر پورا رکھے انسان، 100% بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے بھروسے تو عارضی بھروسے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھروسہ ہو تو پھر اپنے مالک حقیقی پر بھروسہ کر کے اپنے عمل کو شروع کرے، جتنا مرضی بندہ گناہ گار ہو۔ جب سچی توبہ لے کر اللہ کے دروازے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، اگر تو سچی توبہ لے کر آ گیا تو ایک مرتبہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے آنسو بہا کے کہہ دے مولا مجھے معاف کر دے، اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ خالص توحید اپنے دلوں میں اللہ کی بسا لو، خالص توحید۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے 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 جنگل میں اسے شدت کی پیاس لگی۔ جب شدت کی پیاس لگی تو وہ بندہ ادھر پانی دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دور دراز کوئی پانی نظر نہ آیا۔ وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو میری موت ہے، نہ میں آگے سفر کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، ہر طرف مجھے موت نظر آ رہی ہے، شدت کی پیاس، گرمی کا موسم اور بیابان جنگل۔ تو وہ موت کے انتظار میں وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ اب میری موت آ رہی ہے۔ اسی انتظار میں بیٹھا تھا، ایک جانور آیا جس کو ہرن کہتے ہیں۔ وہ ہرن چوکڑیاں برتا ہوا آیا اور وہ ایک طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کہاں گیا ہے، اس نے دور سے دیکھا کہ اسے وہ ہرن نظر آیا، وہ نیچے بیٹھا، اس نے اپنی جو ٹانگیں ہیں وہ آگے کی اور ان کو ٹانگوں کو کلوز کیا اور وہاں سے اس نے پانی پینا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی کافی نیچے تھا تو وہ پانی اوپر آ گیا۔ ہرن نے پانی پیا اور آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنگل کی طرف پھر نکل گیا۔ وہ بندہ دوڑ کر لپک کے آیا، دیکھا پانی اوپر ہے، وہ پانی کا جلو بھرنے لگا۔ جب پانی کا جلو بھرنے لگا تو پینے لگا تو پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا ادنا مخلوق کے لیے پانی اوپر آ جائے اور اعلیٰ مخلوق کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے پانی نیچے چلا جائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں۔ عاطف غیبی آئی کہ تیرا آسرا ایک رسی اور ڈول پر تھا، تو سوچ رہا تھا کہ رسی اور ڈول ہو تو میں پانی نکالوں، لیکن اس کو آسرا صرف فقط اللہ کی ذات پر تھا، اس لیے اس کا پانی اوپر آ گیا۔ دوستو، اللہ پر پورا توکل جب انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے نکالتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی۔ جب بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی تو اس قحط سالی کے اندر ایک راشن آیا، تو وہ راشن کو تقسیم کرنے لگے۔ جب راشن کو تقسیم کرنے لگے تو لائنیں بنی ہوئی ہیں، راشن لینے والے آ رہے ہیں، ایک پیمانے کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام ایک پیمانہ تھا، وہ پیمانے کے ساتھ وہ ان کو دے رہے تھے راشن۔ تو ایک آدمی آیا، اس کو بھی اس پیمانے کے ساتھ وہ راشن دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں اس نے کوئی بات کہی جس سے یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس کو اور بوریاں بھر بھر کے خزانے کی دینے لگے جو غلہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آدمیوں نے عرض کیا حضرت اس کو اتنا دیا، باقیوں کو برابر پہ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے جب مجھ پر الزام لگا تھا تو جس نے میری برات کی گواہی دی تھی، یہ وہ بندہ ہے، اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں وہی بندہ ہوں کہ میں نے آپ کی بارات کی گواہی دی تھی پنگھوڑے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو میں خوش ہو گیا ہوں، میں نے اس لیے اس کو انعام کے طور پر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، عاطف غیبی آتی ہے
کیا یوسف تو بڑا خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ تیری گواہی اس نے بندے نے دی تھی تو اتنا خوش ہو کر تو انعام اسے دے رہا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو میری توحید کی گواہی دیتے ہوئے قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا، میں اپنے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دوں گا۔ تو توحید انسان کے دل کے اندر ایسے ہو، کسی قسم کی شرک کا کچرا نہ ہو۔ اگر مشرک مر گیا سیدھا گیا جہنم میں، اگر توحید سینوں میں بسا کے قبر میں اتر گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے مسکراتے ہوئے جنت میں جائے گا، مسکراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں ایسی توحید نصیب فرمائے، ایسی توحید نصیب فرمائے کہ اللہ جل شانہ کسی قسم کا کچرا شرک کا ہمارے دل میں آنے نہ دے، اور ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی توحید کی طرف دیکھیں۔ توحید اللہ کی بیان کرتا جا، اپنے سینوں کو نور سے بھرتا جا، اتباع محمد مصطفیٰ کرتا جا اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے تھا۔